جتنی قریبی ہوگی تمہارے لیے فضیلت نہیں ہے نماز میں بھی. تو اتنا اہتمام رکھا پردے کا. حالانکہ نماز، عبادت، مسجد، اس میں جا کے کون بدبخت ہے جو غلط خیالات سوچے گا. وہاں بھی اتنا پردہ تو تھیٹر میں مل کو بیٹھنا کیا جائز ہو جائے گا؟ ہاں، لا حول ولا قوت. شادی میں گئے تو سب اٹھا لیتے، باہر نکلے تو کیا نقاب، اندر گئے تو نقاب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کہتے؟ سب اپنے لوگ آئیں گے تھے. کہاں کے سب اپنے لوگ آئیں؟ ہر ایک پبلک پلیس میں جہاں بھی ہو، کتنا بھی محرم ساتھ میں ہو، تمہارے لیے پردہ نقاب واجب ہے. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے تمہیں. ہمارا حال بالکل الٹا ہے. گھر میں رہتے باسی ساڑی پہننے کو پیاس کی باس، انہیں شاور دیکھنا، اناج نہیں بولے چل جانا نکل کو. باہر نکلتے بولے تو کم از کم 1.5 گھنٹہ سور بنر کو نکلنے کے واسطے. ٹھہرو جی آتوں، ٹھہرو جی آتوں بول کے سورتی ہر قسم کا عطر لگا لیتی، ہر قسم کا مال پہن لیتی. کیا باہر پورے شوہر کھڑے ہی دیکھنے کے واسطے؟ بالکل سورنا ہی نہیں ہے نکلتے وقت. میں تو کہتا ہوں پاؤڈر بھی لگانا ہے تو نکلتے وقت نہ لگاؤ، گھر میں لگاؤ شوہر کے ساتھ، یا گھر میں رہتے ہیں بھائی بہن رہتے ہیں، ابا رہتے ہیں، اس وقت لگاؤ، باہر نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی خوشبو لگائی جو عورت جس سے خوشبو کیا ہے باہر ظاہر ہو رہی ہو تو وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے. 3 مرتبہ فرمایا. جی، زنا کرنے والی، پراسٹیٹیوٹ، ہاں جسے ہم کیا بولتے ہیں رنڈی جسے کہتے ہیں، زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانی. حتیٰ کہ فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد آ جائے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ جا کے وہ غسل نہ کر لے. حالانکہ لگائی خوشبو پردے پہ، یعنی کہ جی کپڑے پہ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جب تک جا کے غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وعید ظاہر کی. اور کہا کہ عورتوں کو خوشبو لگانی بھی ہو تو الگ الگ ڈیفرنٹ ہے. فرمایا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی، رنگ ہوتا ہے. چپ کے بتانے کے لیے میں یہ لگائی ہوں بول کے، کیا بھی خوشبو نہیں آتی. انہیں یہاں سے پاس ہوئی تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا، اتنی لگا لے کو نکلتی انہیں. حالانکہ کیا ہے جائز نہیں ہے. یہ اصل میں بولنا کیوں پڑتا ہے؟ کوئی بولتا نہیں، آپ لوگوں کو بتاتا نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ پھر اچھی اچھی عورتوں کو، نقاب والی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ اسپرے کر کے نکلتی ہیں باہر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسپرے کر کے نکلنا حرام ہے تمہارے لیے. گھر اگر اس خوشبو سے کسی مرد تک پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے؟ زنا کے برابر ہے معاملہ. کیا تم چاہتی ہو کہ زنا کرتی ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ. بے حیائی کا اتنا بڑا ہے. حتیٰ کہ جب تک وہ باس رہے گی، خوشبو رہے گی، تب تک تمہیں گناہ ملتا رہے گا. اب آج کل تو خواتین کیا ہیں، پورا بیگ میں ان کا کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہو تو نہ ہو لیکن میک اپ کا پورا سامان ہوتا ہے بیگ میں بھی. جہاں بھی جاتی ہیں اپنے بیگ میں میک اپ کا سامان. تھوڑا سا میک اپ کر جائے تو وہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک. ویسی کیا ضرورت ہے جی؟ کون دیکھنے بیٹھا ہے تم؟ نہ تم تو چھپانے کی چیز ہو، دکھانے کی ہے ہی نہیں. چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. عورت کا منع ہی چھپانا ہے، عورت چھپنا مانا ہی وہی ہے. تو جتنا ہے چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. کھولنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. جتنا چھپاؤ گی، جتنا اہتمام کرو گی، اتنی ہی اللہ والی بنو گی، اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا. حضرت فاطمہ کے کیا ہے وفات کا وقت آیا تو کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. پردے کا فاطمہ والی بنو. اپنے نمونے، اپنے ہیروز آج کے ان زناروں، ان ایکٹرز پہ مت رکھو. مثال لینا ہو تو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ سے مثال لو. جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کاش کہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے. کیونکہ اس زمانے میں اصل میں کیا ہوتا تھا، جنازہ کھلا ہوتا تھا. آج سسٹم کیا ہے، جنازہ رکھ کے کیا کرتے ہیں، اوپر ایک اس کو دروازہ ہوتا ہے، وہ ڈال کے پھر اوپر سے کیا ہے چادر اڑا کے تھن بشتی کہتے اسے، اس کے اوپر پھولاں الگ ڈال ڈالتے. یہ سب ہمیں ایجاد کر لیے بعد میں. پھولاں، اس کے اوپر کنٹھے، وہ سب ڈال کو کیا کرتے لے کو جاتے. اس واسطے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اصل میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، صرف ایک تخت ہوتا تھا جسے کیا ہے 4 کھندے ہوتے تھے.
اٹھانے کے لیے, اور وہ تخت پہ کیا ہے جنازے کو لٹا دیتے تھے, بس اس کے اوپر کچھ نہیں ڈالتے تھے, کفن ہوتا تھا بس ایسے ہی لے جاتے تھے. تو حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا وقت, یعنی وہ سمجھ گئی کہ اب میں انتقال کا وقت بالکل میرا قریب ہے, تو انہوں نے کہا کہ کاش کوئی انتظام ہوتا جو میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑتی. تو ام سلمہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آئیڈیا دیکھا تھا, جہاں حبشہ میں ہم تھی, ایتھوپیا جو آج ایتھوپیا ہے اسے حبشہ کہتے تھے وہ زمانے میں, تو کہا کہ حبشہ میں جب ہم تھی تو ہم نے وہاں دیکھا کہ جنازے پر 4 لکڑیاں کھڑا کر کے ایک اوپر چادر ڈال دیتے تھے. کہا کہ بہت اچھا, مجھے جب اٹھاؤ تو میری وصیت یہ ہے کہ ایسے ہی اٹھاؤ, مجھے 4 لکڑیاں لگا دو تخت پر اور اوپر سے ایک چادر ڈال دو تاکہ میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے. حالانکہ کفن میں کوئی نہیں دیکھ سکتا, لیکن اتنا تو معلوم ہوتا تھا کہ بیوی موٹی ہیں یا دبلی ہیں لمبی ہیں, یہ تو معلوم ہوتا تھا نا, اس واسطے کہا کہ یہ بھی کوئی نہ دیکھے. پھر اتفاق دیکھیے جب بالکل قریب آ گیا موت کا وقت, تو وہ وقت بالکل کیا تھا, ظہر کے بعد کے عصر کے قریب کا وقت تھا. کہا کہ میں وصیت کرتی ہوں مجھے دن میں نہ دفنایا جائے, جیسے ہی میں مروں اسی وقت دفنا دیا جائے تاکہ مجھے رات میں کوئی نہ دیکھ سکے. حتیٰ کہ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ وقت صدیق اکبر تک بھی آنے کا موقع نہ ملا, دفن کر دیا گیا فوری 1-2 گھنٹے کے اندر. بی بی فاطمہ جیسی شخصیت. تو یہ دراصل اہتمام تھا پردے کا, اپنے کیا ہے جنازے کے لیے بھی, مرنے کے بعد بھی. تو زندہ رہتے ہوئے انسان کو اور خاص کر خواتین کو کس حد تک اس کے لیے اہتمام کرنا ہے اندازہ لگا لو. تو ہم نے کیا کیا, اس چیز پر سے اپنے ذہن کو اتار دیا, اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات بڑی نوٹ کرنے کے قابل ہے, اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بڑے تجربے کے بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنا تم پردوں میں رہو گی اتنی ہی دنیا تمہاری قدر عزت کرے گی, جتنا تم پردے سے نکلو گی اتنی ہی ذلیل ہوگی. یاد رکھو, جتنا پردہ کرو گے جتنا 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 اتنے ہی معزز بنو گے. بعض لوگ سمجھتے پردہ دقیانوسیت ہے, ظلم ہے ہم پر, ہرگز نہیں. پردہ دے کے دراصل اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو بہت اونچا مقام دے دیا. آپ دیکھیے کسی بھی جویلری شاپ چلے جائیے, شوکیس میں کیا ہے, نیکلیس رکھا ہوا ہے, سونا رکھا ہوا, انگوٹیاں رکھی ہوئی ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے یہ سب لینا نہیں ہے جی, مجھے فلاں کاسٹلی جو ہیرا ہے وہ لینا ہے, تو وہ بولے گا کہ کچھ دیر بیٹھو, میں اندر رکھا ہوا ہوں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں. آپ اس سے پوچھو کہ بھائی جب اتنی چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہیرا شوکیس میں کیوں نہیں رکھا, کہ کہے گا کہ نہیں بہت قیمتی ہے, اسے صرف وہی لے سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے جو اس کا مال اتنا رکھتا ہے, اس واسطے ہم چھپا کے رکھتے ہیں. گویا کہ امت مسلمہ کی ہر بیٹی ایک ہیرا ہے, ایک ہیرا ہے. اسی لیے رب نے فرمایا اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, دیکھتا وہی ہے جو اس کا حقدار بنے گا, واقعتاً شوہر ہوگا تو وہ دیکھ سکے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے. اس کی عزت احترام سب اسی پردے میں ہے. اس کو چھپا کے رکھو, یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ بڑے قیمتی ہیں, نگینے ہیں, شیشے ہیں. لیکن رسول نے کہا ہے شیشے سے تشبیہ دی عورت کو, نگینے سے تشبیہ دی. ایک صحابی تھے جو ایک نظم پڑھتے تھے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جانوروں کے لیے بھی نظمیں ہوتی تھی, یعنی جانور بھی نظم سمجھتے تھے. حدیقہ بولتے ہیں اس کو. حدیقہ وہ ہے جو کیا ہے, اونٹ جب چلتے ہیں نا بڑے سست چلتے ہیں اونٹ عموماً, تو بعض لوگ ہوتے تھے جب اونٹ کو سمجھ میں آنے والی طرز میں, ٹیون میں بعض اشعار ہیں جو پڑھتے تھے تو اونٹ تیزی سے چلتے تھے, اسے بولتے ہیں حدیقہ. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, امہات المومنین میں بھی تھے اور صحابہ کا لشکر بھی تھا, تیزی سے نہیں چل رہے تھے اونٹ. تو جو صحابی کیا ادیخانی کر رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, ترنم سے نظم پڑھنا شروع کر دی تو اونٹ بھاگنے لگے. اللہ کے رسول نے صحابی کو بلا کے کہا کہ نہ نہ نہ, آہستہ آہستہ, اندر شیشے بیٹھے ہوئے ہیں,
تھوڑی سی حرکت ہوگی تو ٹوٹ جائیں گے. خواتین کو اللہ کے رسول نے نگینوں سے تشبیہ دی, شیشوں سے تشبیہ دی کہ یہ نازک ہیں, ان کا احترام کرو, ان کی عزت کرو, ان کو حق زیادہ دو. تو اسلام نے حق آپ کو زیادہ دیا ہے, کم نہیں کیا, کوئی زیادہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں پردہ کر کے ہم کو کم نہیں, زیادہ عزت دے دی, بہت بہت. آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں بادشاہ جب دربار میں بیٹھتا تھا نا تو پردہ ہوتا تھا اس کے لیے. پرانے زمانے کے بادشاہ وغیرہ ہے نا, ہمیشہ پردے میں بیٹھا کرتے تھے. بادشاہ کا دیدار صرف ان کو ملتا تھا جو قریب ترین لوگ ہوتے تھے. تو بادشاہ کبھی کبھی پردہ ہٹا کے اپنا دیدار کراتا تھا, پھر پردہ ڈال دیتا تھا. تو پردہ بہت بڑی عزت ہے. پردہ اصل میں بہت بڑی عزت ہے. ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا, وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کا حقدار بنتا ہے.